ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا پیار، اتنا مس کرنے کے لیے، اور مجھے آپ سب کے میسیجز ملتے رہے الحمدللہ۔ بس میں نے جیسے کہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا یہ ویکینڈ ذرا بزی ہونے والا ہے، تو اسی لیے میں گھر میں کافی مصروف تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، تو الحمدللہ بڑا مزہ آیا، انجوائے کیا ویکینڈ۔ لیکن آپ سب بھی میرے دل میں، دماغ میں شامل تھے، یاد میں تھے، اور مجھے تھا کہ جلد از جلد میں اپنی یوٹیوب فیملی کو سچ سے آگاہ کروں کہ یہ کیا سارا معاملہ چل رہا ہے، جو کہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 3-4 دن میں جو ہلچل مچی ہے یوٹیوب کے اوپر، چیریٹی کے نام پر جو ڈرامہ ہوا ہے، تو وہ ساری حقیقتیں میں حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گی فرام A to Z۔ تو چلیں دوستو، اس سارے معاملے کو ریکیپ کریں۔ سب سے پہلے یہ سارا ڈرامہ انہی کے چینل سے سٹارٹ ہوا، انہی کے دل میں درد جاگا کہ وہ کسی کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں وہ ایسے کام کر بیٹھی ہیں اپنے چینل پہ، اتنے جھوٹ، ایسے لوگوں کو ذلیل کر چکی ہیں کہ اگر اب وہ سچ بھی بولتی ہیں نا تو کسی کو یقین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ انسان اپنے آپ کی اپنی ریپوٹیشن ایسی بنا دے دنیا کے سامنے، بے شک وہ یوٹیوب کی دنیا ہی صحیح، لیکن آپ کی ریپوٹیشن ایسی بن چکی ہے کہ لوگ 10 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی بات پہ یقین کیا جائے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے میری ایبسنس میں ویڈیوز بنائی، اور اس کا بھی الزام میرے سر پر دے دیا گیا ہے کہ جی میں یہاں پر بیٹھ کر یوٹیوب پر نعرے لگوا رہی ہوں باقی تمام چینل سے۔ تو میں ان سب چینلز کو سب سے پہلے تو کہوں گی کہ آئیں سامنے، جو ٹروتھ فل چینلز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آئیں اور بتائیں کہ کیا میری طرف سے آپ کو ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ میرے حق میں ویڈیوز بنائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک چینل آ کے بتا دے کہ میں نے ان کو کہا ہو کہ آپ میرے لیے ویڈیوز بنائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ میڈم جو باتیں اپنی ریئل آئی ڈی کے تھرو کنوے نہیں کر سکتی اپنی چینل پر، تو یہ پھر فیک آئی ڈیز کے ذریعے ایسی باتیں کرتی ہیں، اور پھر یہ اللہ کی چال، استغفر اللہ تعالیٰ چالیں نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے دماغ کو کلیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، مہربان ہیں ہم سب پر، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ آپ جیسے لوگوں پر بھی اللہ کی بڑی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ہمیں ہر حال میں نا اللہ کا شکر گزار انسان بننا چاہیے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا دل کو، دماغ کو، جب آپ سچ بولتے ہیں۔ سچ کا کہتے ہیں نا بول بالا، خود بخود ہی سچ میں اتنا دم ہوتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ خود لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا، جو کچھ بھی بولا ہے، ٹوٹلی سچ پر ہے میرا مبنی کانٹینٹ۔ مجھے بالکل کسی جھوٹے ہتھ کنڈوں کی یا آپ جیسے جو طریقہ کار آپ لوگوں کا ہے، آپ کے چینلز پر ہے، مجھے یا میری وہ تمام ٹروتھ فل سسٹرز جیسے کہ روشنی ایمان صاحبہ، ماڈرن کرٹک، مسلم ولاگ والی، لائف وتھ طوبہ، اور بھی بہت ریئیکشن عالیہ ریئیکٹس والی سسٹر، یہ سب وہ بہنیں ہیں جو سچ پر ان کا کانٹینٹ ہے، انہیں کسی جھوٹ کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کہ آپ لوگ لیتے ہیں جھوٹ کے سہارے کو چھپانے کے لیے، جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ اب انہوں نے کالا کولا عالیہ ریئیکٹس کے پیچھے لگا دیے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی یہ وہ چالیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی چالیں ہیں جو اب سب کے سامنے آ گئی ہیں، اور سب کو سچ نظر آ گیا ہے، اور آ رہا ہے، اور آتا جائے گا انشاءاللہ۔ کسی شاطر انسان کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی میرے جیسے انسان کے لیے تو بے حد مشکل ہے۔ اور میری تمام بہنیں جو یوٹیوب پر ریئیکشنز دے رہی ہیں، پازیٹیو ٹروتھ فل ریئیکشنز دے رہی ہیں، انہوں نے بھی مجھے الرٹ کیا کہ مجھے 10 دفعہ سوچنا چاہیے اس پارٹی کو ٹیک آن کرنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ میں جو کام بھی کرتی ہوں اللہ کے لیے کرتی ہوں، لوگوں کے لیے نہیں کرتی، اور دکھاوے کے لیے نہیں کرتی۔ میں نے وہ صرف اس بیسس پہ کیا کہ وہ جی اس چیریٹی میں پلوشا اور ہنا کو ڈریگ کیا جا رہا تھا، اور مجھے یہاں پر لگ رہا تھا کہ یہ ایک چال چلی جا رہی ہے ان کی طرف سے، اور واقعی میں وہ چال چلی جا رہی تھی، جبکہ چیریٹی جو لوگ مانگ رہے تھے، جن کو چاہیے تھی، انہوں نے آپ سے آ کے رابطہ کیا، اور وہ اتنا نامنل سا اماؤنٹ ہے کہ وہ جو یہ خود بھی کر سکتی ہیں، اور ان کی جو امی جی بنی ہوئی ہیں آج کل، امی نمبر 2، وہ بھی کر سکتی ہیں آرام سے۔ لیکن انہوں نے پہلے بڑا ان کا دل میں درد جاگا، اور اگلے دن ہی وہ درد بالکل ٹھیک ٹھکانے پر آ گیا، اور ان کو لگا کہ یہ کام تو میں کیوں کروں، کسی اور کے ذمہ لگا دیتی ہوں۔ تو وہ انہوں نے پیس آن کرنے کی کوشش کی پلوشا کے
گودی میں نا ڈالنے کی کوشش کی. بہرحال پلوشا کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے ہے کہ یہ ان کو ہر طریقے سے بلیک میل کرتی ہے یہ خاتون، تو مجھے ہوا کہ جی مجھے جمپ ان کرنا چاہیے اور میں دیکھوں نا کیا معاملہ ہے اور دیکھتی ہوں کیا یہ سچ بھی ہے اور جھوٹ ہے کیا ہے. بہرحال انہوں نے مجھے ہر سوشل میڈیا سے بلاک کیا ہوا ہے، لیکن یہ میرے ہر سوشل میڈیا سے واقف بھی ہیں بہت اچھی طرح، کیونکہ جب انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اور میں نے خود انہیں بلاک کیا ہوا ہے تو ان کو کیا پتا کہ میرا انسٹاگرام ہینڈل کیا ہے. لیکن انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، انہوں نے اس فیملی کو ایگزیکٹ میرا آئی ڈی بتائی اور وہ میرے پاس ان کا ان باکس میں میسج آیا. بہرحال جہاں تک اس فیملی کا تعلق ہے وہ واقعی ایک فیملی ہے، ریئل فیملی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ ان کی بھیجی ہوئی ہے یا ان سے کوئی تعلق ہے. بہرحال میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کی مدر سے، ان کی بیٹی سے. انہوں نے یہی کہا کہ ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو مدد چاہیے تھی اور انہوں نے ایسے یوٹیوبرز کو اور اسی طرح اور لوگوں کو بھی ریچ آؤٹ کیا ہے کہ ہماری مدد کریں. تو بہرحال ان محترمہ نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور اس طرح یہ بات آگے بڑھی اور ان کے دل کا درد جاگا. تو اس فیملی کو میں اپنی زبان دے چکی ہوں کہ ان کی پروٹیکشن ہوگی، ان کی نام نہیں آئے گا. اور میں پہلے بھی اگر نہ بھی زبان دیتی تب بھی میں ان کی پرائیویسی کسی بھی طرح سے لیک نہیں کرتی، اور وہ ابھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، وہ سارا تماشا دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے جب ان سے رابطہ کیا ریئیکشن ود مائی ولاگ سے، تو انہوں نے کلیئرلی انہیں کہا کہ پلیز ہمیں کسی بھی طریقے سے پبلک میں نہیں لے کر آنا. تو کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی. ان محترمہ نے کہا میں آپ کے لیے لائیو اپیل کروں گی. تو ان کی امی کو نہیں سمجھ آئی، اس فیملی کی جو مدر ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ لائیو کا کیا مطلب ہے. وہ سمجھیں کہ لائیو کا مطلب ہے کہ وہ شاید کوئی فون کالز کریں گی اور اس طرح چیریٹی اکٹھا کریں گی. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لائیو کیوں اور کیا اور کیسے ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے کر دی لائیو ان کے نام پر، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 لائیوز کی. تو یہ جب معاملہ سارا میری نظروں سے گزر رہا تھا، تو جب وہ ان فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا تو سب سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے جائیں ان کو میسج کریں ریئیکشن ود مائی ولاگ کو، اور انہیں کہیں کہ وہ لائیوز ڈیلیٹ کریں، کیونکہ میں انہی کو پروٹیکٹ کری تھی. میں اس فیملی کو، کیونکہ ابھی صرف 1200 لوگوں نے شاید وہ دیکھی ہوں گی. میں نے خود پرسنلی، اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک بھی لائیو نہیں سنی، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان محترمہ کی کوئی بھی لائیو سننے کی، کیونکہ اس قابل نہیں ہے ان کی لائیوز. تو اینی ویز، تو بات یہ ہوئی تھی کہ میں اس فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کی مدد صرف اس کنڈیشن پہ کروں گی کہ یہ لائیو ڈیلیٹ کریں. اس فیملی نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا لائیو ڈیلیٹ کریں، انہوں نے فوراً ڈیلیٹ کر دی. اب یہاں پر مجھے ہوا کہ یہ وہ خاتون جو اپنے مفاد کے علاوہ تو کبھی کسی کا سوچتی نہیں ہے کچھ، اس نے کسی کے کہنے پر لائیوز ڈیلیٹ کیسے کر دی. یہاں سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے شک ہوا کہ یہ کیا فیملی اسی کی بھیجی ہوئی تو نہیں ہے. بہرحال لائیوز ڈیلیٹ ہو گئیں، اور میں نے اس فیملی کی پرائیویسی کو پروٹیکشن دیتے ہوئے، سوچتے ہوئے، ان کے آگے کے فیوچر کو سوچتے ہوئے میں نے وہ لائیوز ڈیلیٹ کروائی تھی، کیونکہ ان لائیوز کا کوئی مقصد نہیں تھا ادر دین پلوشا اور ہنا کو نیچے دکھانا، کیونکہ یہ اپنا مفاد ہی سوچتی ہیں. ان کے ذہن میں نہ کہیں کوئی پلاننگ، کوئی چالاکی ہی چل رہی ہوتی ہے. بہرحال میں نے ان کی اس چال کو ختم کرنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر یہ رکھی تھی کنڈیشن کہ یہ لائیوز ڈیلیٹ کی جائیں، اور جو کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں. دیٹس گڈ، ویل اینڈ گڈ. یہاں تک معاملہ صحیح چل رہا ہے. اب یہاں پر ایک بہت کنسرننگ بات ہے، وہ فیملی اپنے سارے ڈاکیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی ہے. تو میں نے اس فیملی کو یہی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں، کیونکہ میں ان خاتون کو ریئیکشن ود مائی ولاگ کو میں ذرا سا بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی کوئی چیز لیک آؤٹ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوئی تو وہ یہی محترمہ کریں گی اور کوئی نہیں کرے گا. بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے اپنی جو پشاور میں ہے گروپ، ان سے بات کر لی ہے، وہاں پر سے وہ ساری چیزوں کو ویریفائی کریں گے اور پھر آگے بڑھے گا یہ معاملہ، اور میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتی رہوں گی. بلکہ کیا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو نہیں سمجھتی کہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے، لیکن آبویسلی جو کرائٹیریا ہوتا ہے، گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ایسی آرگنائزیشنز کی، وہ بھی فالو کرنی ہوتی ہیں کہ آیا کون کتنا ڈیزرونگ ہے اور اس کو کتنی ہیلپ کی جائے گی. آبویسلی ایک اگر زیادہ ڈیزرونگ کیس ہوگا تو اس پہ ترجیح دی جائے گی. سم ٹائمز بہت سارے لوگ بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت سیویئر فائنینشیل کرائسس جہاں پر نہ سر پہ چھت ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کیسز کو پہلے پرائیورٹی دی جاتی ہے. لیکن ان فیملی کو بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے انہوں نے بتایا یہ بھی ہے کہ وہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کی، اور وہ سب اویئرنیس ہے ان فیملی کو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور بڑے پریشان تھے وہ لوگ. ایکچولی انہیں بالکل نہیں تھا اندازہ کہ یہ ان کے بارے میں لائیو کر بیٹھیں گی، اور اس طرح ان کو ایک قسم کا، بے شک انانمسلی صحیح، لیکن ایک قسم کا ذلیل ہی
کیا جا رہا تھا. تو میں نے انہیں تسلی دی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں, آپ بس انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور آگے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. اور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے دوستوں کہ یہ پنگے بھی خود لیتی ہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, خود لوگوں کو اپنا کانٹینٹ بناتی ہیں, اپنے مطلب کے تحت استعمال کرتی ہیں, اور پھر جب ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تو ان کو اسی طرح ٹریش کین میں پھینک دیتی ہیں, دوسروں کے حصے میں ڈال دیتی ہیں کہ نہیں جی اب آپ کریں اس کا خیال یا آپ اس کا ذمہ لیں. تو یہ کیا حرکت ہے یہ یہی جانتی ہیں, اور یا ان کے دل کا حال جانتا ہے. آج کل تو دل میں دل میں درد اگر ہو انسان کے تو وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ اگلے ہی جس چیز سے ان کو روکا جاتا ہے وہ پھر وہی کرتی ہیں. اگلے دن ہی انہوں نے اپنی دوبارہ سے وہی حرکتیں جاری کر دی ہیں, اسی طرح کا کانٹینٹ, اسی طرح کا جھوٹ. پر پلوشا جی کے حوالے سے پھر ایک آگئی ویڈیو کی ان کی بیٹی کا فیس ریویل, جبکہ کسی اور کی بیٹی کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو ان محترمہ نے تو تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ انہوں نے سچ بولنا ہی نہیں ہے, سچ پہ ان کا کانٹینٹ کبھی بنے گا ہی نہیں, اور یہ کبھی سدھر نہیں سکتی. کہتے ہیں نا کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے, تو یہ تو پروف کر چکی ہیں کہ انہوں نے سیدھا نہیں ہونا. اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کمیونٹی پوسٹ لگاتی ہیں کہ ایسا نہیں تو ایسا اور اللہ کی مہربانیاں. تو یہ بیٹا جی یہ صرف دل کی تسلیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے, اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے, ٹھیک ہے دوستو. الحمدللہ میں دوغلی نہیں ہوں, جو بات کرتی ہوں سچ کرتی ہوں. مجھے صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے, انسانوں کا مجھے بالکل ڈر خوف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ان جیسے جھوٹے ریاکشن چینلز والوں کا تو بالکل خوف نہیں ہے میرے دل میں. یہ ان کو جو کرنا ہے کر لیں, اور ان کا میں ڈٹ کے مقابلہ کرتی رہوں گی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہے گی. یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو بات میں نے اس فیملی کے ساتھ کی ہے وہی میں یہاں پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے, ان کی پرائیویسی لیک کیے بغیر الحمدللہ. تو مجھے ان چیزوں کا نہیں ہے, وہ سن رہے ہیں یہ باتیں تو الحمدللہ سنیں اور سمجھیں کہ وہ افسوس کے ساتھ کہ وہ کہاں پہنچے مدد کے لیے. سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے تھرو اپنی ذات کے تھرو ان کو کیسے ایکسپوز کیا, اور اس میں بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید جی ان کے حق میں کوئی بہتر ہوگی, لیکن آپ نا ٹوٹلی ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو. اور میں نے تو اس فیملی کو بھی بتایا ہے کہ آپ غلط ہاتھوں میں آ گئے ہیں, اور ڈر کے رہیں اور اب بچ کے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے ایسی شاطر انسان سے. جہاں تک چیریٹی کا تعلق ہے, میں پہلی دفعہ نہیں کر رہی فرینڈز, الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ کتنے نازک معاملات ہوتے ہیں, کس طرح ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے لوگوں کی عزت نفس کو جرو کیے بغیر. تو یہ محترمہ ایکچولی میں پہلی دفعہ نکلی تھیں درد دل کی وجہ سے, تو یہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یہ تو صرف کانٹینٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کون ان سے رابطہ کریں انسٹاگرام میں, کہاں سے یہ لوگوں کی پرائیویسی کو لیک کریں. تو الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو مزید ان کے ہاتھوں سے بچا لیا. جو اس فیملی کی جو والدہ ہیں انہوں نے مجھے تسلی دیا, کہا ہے کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرا اس خاتون سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. 4 دن سے پہلے میں ان کو جانتی تک نہیں تھی. تو بہرحال میں نے ان کے الفاظ پر یقین کرتی ہوں, اور آگے جو سچ ہے جو جھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور ان لوگوں کا معاملہ ہے. میرا جو کام ہے میں بس اپنا کام کروں گی اور آگے بڑھ جاؤں گی. تو دوستو اب ذرا بات کر لینا ملکانی صاحبہ کے بارے میں. جی پہلے وہ آ کے نا ان کو بہت شوق ہے ریاکشن ود مائی ولاگ کی, امی مدر پتہ نہیں کیا کیا بننے کا. پہلے وہ آ کے پہلے تو ڈینائی بھی کر چکی کہ جی ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر اگلے دن ہی کون سا آپ کا تعلقات پیدا ہو گئے جو آپ کو آنا پڑا اور اس کو دفاع کرنا پڑا, اس کی حرکتوں کو ایموشنز میں آ کے, جی جذبات میں آ کے اس نے ویڈیو بنا دی. تو وہ اتنی جذباتی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو یہ نہیں ریکمینڈ کیا کہ میں بھی اپنے ایموشنز کی تھیراپی کروائے جا کر کہ ہر وقت جذبات کے اندر ہی وہ گھومتی رہتی ہے. تو آپ بھی اسی کی طرح اتنی ہی جذباتی ہیں کہ آپ کو بھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آپ خود جو مرضی کرتی رہیں, جو مرضی کہتی رہیں لوگوں کے بارے میں, لیکن جب آپ ہی کو وہ سب کچھ سننا پڑے تو کتنا برا لگتا ہے آپ کو, کتنا برا. آپ کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں آپ, لیکن پھر آپ کو کیسے حق حاصل ہے کہ آپ لوگوں کو اس لیول پر آ کر تذلیل کریں. پھر آ گئی آپ اپنی ویڈیو میں یہی بکواس کرنے کے لیے کہ جی میں بتا دوں گی وہ ڈاکیومنٹس کیا ہیں اور وہ کیا ہے, اور چیریٹی دی تھی. کون سی چیریٹی دی تھی آپ
آپ نے پلوشا اور ہنا کو؟ یہ تو ذرا میں جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ جو انسان اپنی ریئیکشن ود مائی ولاگ کو کور اپ نہ کر سکے، اس کی ہیلپ نہ کر سکے، اس کی چیریٹی جو وہ اکٹھی کرنے کی کوشش کری تھی اس میں نہ کوئی ہیلپ کر سکے، تو آپ جیسے لوگ دیں گے چیریٹی کسی اور کو، اور وہ بھی پلوشا اور ہنا کو چیریٹی دیں گے؟ اور وہ کون سی چیریٹی کی بات ہو رہی ہے جس کی جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، جب وہ بیمار تھے ان کے بھائی، اس کے لیے صرف ایسی ویڈیو بنائی تھی کہ کوئی ایسا ڈاکٹر سامنے آ جائے جو ان کی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے گائیڈ کر سکے۔ انہوں نے کوئی چیریٹی نہیں مانگی تھی، اور چیریٹی مانگنے کی تو مہلت ہی نہیں آئی تھی، اگلے دن ہی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کون سی جھوٹ پہ مبنی ہے یہ آپ کا کانٹینٹ؟ اور پھر آپ بات کرتی ہیں ہنا اور وسیم بھائی کے حوالے سے کہ جی ہنا نے چیریٹی لی جب ان کے ہسبینڈ بیمار ہوئے۔ کون سی؟ آج تک میں ان کو ریگولرلی دیکھتی ہوں، اور میں نے آج تک ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہنا نے اپیل کی ہو کہ جی مجھے چیریٹی دی جائے اپنے ہسبینڈ کے لیے یا بچوں کے لیے یا گھر چلانے کے لیے۔ کون سی؟ وہ تو عورت اتنی محنت کر رہی ہے، اپنا گھر چلا رہی ہے، سنگل ہینڈڈلی وہ ہر کچھ کر رہے ہیں، سارے مل کے ایز اے فیملی اپنے گھر کو بہتر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کون سی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اور اگر آپ نے دی ہے نا تو دکھائیں آپ سب کو، ٹھیک ہے؟ دکھائیں کون سی پرائیویسی آپ لوگوں سے اگر ڈیمانڈ کی جائے کہ دکھائیں پروف، تو پھر آپ کی پرائیویسی سامنے آ جاتی ہے، بیچ میں آ جاتی ہے۔ لیکن لوگوں پہ الزام لگاتے ہوئے، لوگوں کو نیچا دکھاتے ہوئے آپ لوگوں کو عقل سمجھ بالکل پیدل ہو جاتے ہیں آپ اس سے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر میں مان ہی نہیں سکتی، جو عورت یہاں بیٹھ کر ایک عام جو کہ آپ ہی کی ریئیکشن ود مائی ولاگ لے کر آ رہی ہے کسی کی ہیلپ کے لیے، اس کو تو آپ سپورٹ کر نہ پائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تو آپ کر نہیں سکتی سپورٹ، کیونکہ یہاں پر آ جاتا ہے آپ کے اور کافی سارے ایشوز۔ لیکن آپ نے کہ اکارڈنگ ٹو یو ان یور اون ورڈ ان یور اون ویڈیو کہ جی آپ نے ہنا اور پلوشا کو ڈونیشنز بھجوائی ہیں، تو ہم ایز این آڈینس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پروف دیے جائیں، ڈاکیومنٹس پیش کیے جائیں کہ کیا آپ نے بھیجا ہے، کس طرح سے فنڈنگ کی ہے۔ کوئی آپ کی پرائیویسی نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے نام کو کور کر لیں۔ آئی وانٹ ٹو سی دوز ڈاکیومنٹس جو آپ کلیم کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو کوئی ڈر خوف ہے مرنا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہی بات آپ لوگوں کو دوسروں کو کہتے ہیں، لیکن وہی سب کچھ خود کرتے ہیں، وہی سب کچھ خود کرتے ہیں۔ آپ کا کانٹینٹ ہے کیا؟ جھوٹوں پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی، ٹوٹل جھوٹ۔ اور جب آپ لوگوں کو اپنے سے خود سے آپ کسی کو نہیں کنٹرول کر پاتے، سچ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر آپ کالا کولا ٹائپ لوگ دوسروں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ جی آؤ اس زبان میں، جو زبان آپ لوگ خود پریفر نہیں کرتے نا، تاکہ آپ لوگوں کی ویسے تو ہے وہی آپ لوگوں کی زبان، کیونکہ کامنٹ سیکشن میں نا آپ لوگوں کی اصلیت کھل کے نظر آ جاتی ہے، لیکن پھر آپ نے وہ بٹھائی ہوئی ہے ایک اور محترمہ کہ جن کے تو کوئی منہ نہیں لگنا چاہتا، تو اس لیے پھر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی آئیں ہمیں ڈیفینڈ کیا جائے، اور جا کے ان کے کامنٹ سیکشن میں آپ سب ان کو پریز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو دوسروں کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹولہ بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل سمجھ دی ہے کہ ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹولے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی عادت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اکٹھے مل کے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ کرتے ہیں، جو جیسا کرتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے نا، وہ ویسی ہی اسوم کرتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو یہ آپ لوگ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیں کیا چیزیں۔ اب یہ محترمہ فرما رہی ہیں اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ کہ جی میری پکچر کو یوز کیا، یہ چیریٹی کے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کیا، تو میں ڈیفیمیشن کا کیس فائل کروں گی۔ ریئلی پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو کیا نہیں، کس طرح سے تذلیل کیا ہوا ہے۔ تو پہلے تو آپ کے اوپر کیسز فائل ہونے چاہیے، اور پہلے ان کیسز کی ساری ذرا ہو جائے نا ہیئرنگز فل طریقے سے، پھر آپ کے کیس کی باری آئے گی، کیونکہ پہلے آپ ڈوبی ہوئی ہیں نیز ڈیپ، ٹھیک ہے؟ دیٹس ہاؤ مچ یو ہیو ڈن آن دس۔ تھوڑے سے عرصے میں جس حد تک آپ گری ہیں، اور آپ نے لوگوں کو تذلیل کیا ہے اور غلط کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور پھر بھی اکڑی ہوئی ہیں وہیں پر کہ جی میں تو سچ کا ساتھ دے رہی ہوں اور میں سچ بات کر رہی ہوں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ذرا ایک دفعہ نا خاموشی سے بیٹھ کر اپنی ہی ویڈیوز سنیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اب تک پچھلے 4 مہینے میں آپ نے کیا گل کھلائے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو جی یوٹیوب فیملی، یہی تھی وہ آج کی ویڈیو، یہی وہ تھے وہ سارے ٹاپکس جو میں کور کرنا چاہ رہی تھی اور آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی۔ آئی نو کہ بہت ساری چیزیں ہیں شاید میں نہ پوری کور کر پائی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے سوال کرتے رہیں اور میں ان کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ وہ خواتین ہیں جو بس نا ایک دوسرے کو ہی نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹلی
ایسی چیزیں کر سکتے ہیں یا ایسے کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو، یوٹیوب کی دنیا کو بھی اور ساتھ ریئل دنیا کو بھی ایک بہترین جگہ بنا سکتے ہیں انسانوں کے لیے. لیکن نہیں، انہوں نے یہ چھوٹا سا ایک گھٹیا طریقہ کار انداز اپنایا ہوا ہے جہاں صرف یہ لوگوں کو تذلیل کرنا چاہتی ہیں، نیچے دکھانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو اس سے بہتر کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کافی ساری چیزوں کے اوپر سے انکورنگ کی ہوگی، آپ کو اچھی لگے گی. اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں ان کے جوابات نیکسٹ ویڈیو میں دے دوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ. اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ، اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. اللہ حافظ.